رائزنگ پاکستان میں پی ڈی وی پشاور سینٹر میں آج آپ کی ملاقات کروانی ہے ایک ایسے مہمان سے کہ جو ایک ایسے ادارے ایک ایسے پلیٹ فارم کو ہیڈ کرتے ہیں، اس کے ڈائریکٹر ہیں کہ جس کی شہرت میں نے اور سبین نے وہاں اسلام آباد میں سنی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال نیشنل انکیوبیشن سینٹر یعنی NICs کا ہم نے بہت ذکر کرنا شروع کیا، اور پاکستان میں 8 NICs کام کرتے ہیں جس میں نئے انٹرپرینورز کو انکریج کیا جاتا ہے، انکیوبیٹ کیا جاتا ہے، سٹارٹ اپس کو انکیوبیٹ کیا جاتا ہے، اور پھر ان چوزا بزنسز کو ایسے پاؤں چلنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر وہ دوڑ کے اپنی اڑان اڑ جاتے ہیں۔ یہ ساری کہانی حکومت نے اس لیے شروع کی تاکہ وہ نوجوان، خاص طور پہ نوجوان، ویسے تو اس میں شاید عمر کی کوئی قید نہیں، کہ جو بہت زیادہ وسائل نہیں رکھتے اور ان کو مشاورت بھی چاہیے ہوتی ہے، رہنمائی بھی چاہیے ہوتی ہے، اور شاید فائنینشل کمفرٹ بھی چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے ڈریمز کو اچیو کر سکیں۔ ہم نے شہرت سنی NIC پشاور کی، اور ہم نے کہا بھئی ہم پشاور جا رہے ہیں تو NIC کو ہم نے ضرور فیچر کرنا ہے۔ تو نیشنل انکیوبیشن سینٹر پشاور چیپٹر کے ڈائریکٹر عاصم اسحاق آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان کو نہ صرف ویلکم کہیں گے بلکہ ان کو انکریج بھی کریں گے کہ آج انہوں نے NIC پشاور، جو کہ بہت ہی سپر ڈوپر سیٹ اپ ہے، اس کی کچھ اندر کی کہانیاں، کچھ کامیابی کی کہانیاں ہمارے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ گڈ مارننگ اینڈ السلام علیکم عاصم۔ السلام علیکم جی، پلیجر بینگ ہیئر، بہت اچھا لگ رہا ہے اس شو پہ آ کے NIC کے پلیٹ فارم کو ریپرزینٹ کر کے۔ اچھا جی، یہ بتائیں کہ اب 8 ہیں تو یہ سارے NICs کا آپس میں بھی کچھ کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے کہ ہماری ایک سٹوری جو بڑی زبردست اوپر چلے گی؟ جی بالکل چل رہا ہوتا ہے۔ یہ شروع کیا تھا 5 انکیوبیشن سینٹر سے، ہر ایک پروونشل کیپٹل میں ایک انکیوبیشن سینٹر تھا، پشاور، کوئٹہ، لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ورٹیکل اسپیسیفک میں یہ چلے گئے، ایگریکلچر اور ٹیکسٹائل کی ہماری اچھی انڈسٹریز ہیں، تو فیصل آباد میں ایک لانچ کیا، اس کے بعد حیدرآباد میں ایک لانچ کیا، اور فائنلی جو لیٹسٹ ہے وہ ایروسپیس ٹیکنالوجیز پہ راولپنڈی میں لانچ کیا۔ تو ان کا آپس میں کلیبریشنز بھی چل رہی ہوتی ہیں، کمپٹیشن بھی چل رہا ہوتا ہے۔ اوبیسلی ہر صوبہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارے انٹرپرینورز آگے جائیں، ہماری سکسیس سٹوریز زیادہ ہوں، ہم اپنے اکانومی کو زیادہ سے زیادہ اس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ اچھا جی، ابھی تک کیسے آپ دیکھتے ہیں، کس طرح کی سٹوریز سامنے آئی ہیں؟ سکسیس ریشو، پہلی بات تو یہ آپ کیسے ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ یہ سکسیس ریشو اس طرف جا رہی ہے یا اس طرف جا رہی ہے؟ مختلف قسم کے KPIs ہوتے ہیں، پرفارمنس انڈیکیٹرز ہم نے سیٹ کیے ہوتے ہیں۔ پرائمریلی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی بزنس اگر وہ ایکٹیو رہ جاتا ہے، اگر وہ ریزیلینٹ ہے، وہ اگر ایک انکیوبیشن پیریڈ سے گزرنے کے بعد بھی سال 2 سال تک وہ پھر بھی بزنس کر رہا ہے، تو وہ دیٹ وی کاؤنٹ ایز سکسیس۔ پھر اس کے بعد آبویسلی جو اور فیکٹرز ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، جابس کتنی کریٹ کی، کتنا ریونیو ریز کیا، کتنی انویسٹمنٹس ریز کی، کتنا کنٹریبیوٹ کیا، کتنی فیمیلز کو امپاور کیا اور اس اکانومی کا ایک فارمل حصہ بنایا۔ جی اچھا، یہیں پر بہت سارے لوگ ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، مے بی وہ اپنے بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو نہیں مے بی اس چیز کا آئیڈیا کہ NIC ہے جو کہ ان کو سپورٹ کر سکتا ہے۔ کیا پروسیس ہے، کس طرح سے وہ ان ٹچ ہو سکتے ہیں، کس طرح سے آپ ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ جی ہمارا تو بڑا ایگریسو قسم کا آؤٹ ریچ کیمپینس چل رہی ہوتی ہیں۔ سال میں ہماری 2 انٹیکس ہوتی ہیں، ایک اسپرنگ کی انٹیک ہوتی ہے جو کہ مارچ میں ہوتی ہے، اینڈ دین ایک فال کی انٹیک ہوتی ہے جو کہ سپٹمبر میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ انکیوبیشن پیریڈ 6 مہینے کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک ایکسٹینڈڈ سپورٹ ہوتی ہے ایڈیشنل 6 مہینے کے لیے۔ سو پہلے 6 مہینے میں بڑی ایکٹیو ان کو وہ سپورٹ دی جاتی ہے ان ٹرمز آف مینٹرنگ، کوچنگ، ٹریننگ، فزیکل اسپیس۔ پھر اس کے بعد جو آگے کے 6 مہینے ہوتے ہیں اس میں فوکس ہوتا ہے ان کو گروتھ اور ان کو انویسٹمنٹس ریز کرانے میں ہیلپ کرنا، اور ان کے ایکسپوجرز کرنا، ان کو باہر کانفرنسز پہ بھیجنا۔ تو اس طرح کی بہت سارے مواقع ہم دیتے ہیں۔ ہم سوشل میڈیا کے تھرو، ہمارا فیس بک پیج ہے، اس کی بہت اچھی فالوئنگ ہے، لنکڈ ان کے تھرو، ٹویٹر کے تھرو، پھر کنونشنل آپ کے جو چینلز ہیں اس کے تھرو بھی ہم ریچ آؤٹ کرتے ہیں۔ یونیورسٹیز میں ہمارے ریگولر آؤٹ ریچ کیمپینس چل رہے ہوتے ہیں۔
سو خیبر پختونخوا میں آپ کی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں جو کہ گریجویٹس پروڈیوس کرتی ہیں، جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ ان کو ہم ایک فارمل ورک فورس کا حصہ بنا سکتے ہیں، تو ان کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا اور آؤٹ ریچ کا فوکس ہوتا ہے وہ ہینڈ پکڈ اسٹارٹ اپس پہ بھی ہوتا ہے. اس طرح کے انڈیویجولس کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جو کہ بیٹھ کے کہیں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، انفارملی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ہمارا بہت اچھی ہماری ایک کمیونٹی بن گئی ہے، بہت اچھا ایک نیٹ ورک بن گیا ہے. تو ورڈ آف ماؤتھ کے تھرو ہمیں اس طرح کے ریفر ہو جاتے ہیں بچے کے انٹرپرینورز ہیں، فری لانسرز ہیں جو کہ انڈیویجولی کام کر رہے ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو بھی ہم انکریج کرتے ہیں کہ آپ اس انکیوبیشن پروگرام کا حصہ بنیں. کیپیسٹی کتنی ہے ایئرلی اور اس کے لیے ایپلیکنٹس کتنے ہوتے ہیں؟ اچھا، سو کیپیسٹی ہماری ویری کرتی ہے. ہم اکوموڈیٹ تو اپ ٹو 25-30 اسٹارٹ اپس ایک بیچ میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے 6 مہینے کا جو جی 6 مہینے کے سائیکل میں 25-30 اسٹارٹ اپس کو ہم اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم فوکس کرتے ہیں آن کوالٹی، کیونکہ جب فزیکل انکیوبیشن کا پروگرام ہے جس میں آپ نے ہینڈ ہولڈ کر کے آپ نے کوچز کو انوالو کیا ہوتا ہے جو کہ اسٹیبلشڈ اور بنے ہوئے انٹرپرینورز ہوتے ہیں، ان کی ٹائم کمٹمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو اس طرح کے بچوں کو جن کو سیریس اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو ہم کنیکٹ کریں. تو اس کے ساتھ ہم پیرلل پھر ایک ورچوئل، کووڈ نے بہت سارے چینلز اور کھول دیے ہیں، تو کووڈ کی وجہ سے پھر ایک ورچوئل کا ایک چینل کھل گیا. تو ہم نے وی انٹروڈیوسڈ ایک ورچوئل پری انکیوبیشن پروگرام جس کے تھرو ہم ٹیلنٹ پائپ لائن کی بلڈنگ کرتے ہیں. تو وہیں پائپ لائن جو ہے وہ ایونچولی ہمارے انکیوبیشن پروگرام میں بھی فیڈ ہوتی ہے. تو ہم 25-30 اسٹارٹ اپس، لیکن وی ڈو ناٹ کمپرومائز آن دا کوالٹی آف دی انٹیک. تو اچھے اسٹارٹ اپس کو ہم انٹیک کرتے ہیں ہر ایک سائیکل میں. اور یہی آپ کا سلیکشن کرائٹیریا بھی ہے؟ سلیکشن کرائٹیریا یہی سو اسٹارٹ ہوتا ہے ایک ڈیجیٹل فارم سے جس پہ ایک ایپلیکنٹ اپنا آئیڈیا، اپنے فاؤنڈر کا نام، اپنے سارے بیسک ڈیٹیلز ڈال کے وہ ڈال دیتا ہے. ہمیں ایک سائیکل کے لیے تقریباً 300-400 ایپلیکیشنز ریسیو ہوتی ہیں. ان کو پھر ہم انیشیل اسکروٹنی کے بعد ہم فلٹر ڈاؤن کر لیتے ہیں، تو تقریباً 100-150 پہ آ جاتے ہیں کہ نیرو ڈاؤن کر لیتے ہیں. دین وی میٹ آل 150 انڈیویجولس، سارے 150 بچوں سے 1-on-1 ہم میٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں. ان کے ساتھ ہماری ٹیم ملتی ہے، ان میں سے پھر دین وی شارٹ لسٹ 40 بچوں کو پھر ایک انڈیپینڈنٹ پینل آف ججز کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں. اور اس میں پھر 40 میں سے ہم 20-25 کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. یعنی سلیکٹ ہو جانا بھی بڑی بات ہے. تو ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک اسٹارٹ اپ نے ماشاء اللہ سے $250,000 کی فنڈنگ ریز کی. تو یہ ایک ریسیشن کے پیریڈ میں ریز کرنا ایک میرے خیال میں بہت ایک خوشائند بات ہے. اسی طرح سے اور ہمارے اسٹارٹ اپس ہیں جو کہ بہت انوویٹیو پروڈکٹس اور سولوشنس پہ کام کر رہے ہیں. الیکٹرک بائکس ہو گئیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک بہت آپ کا اٹس ایمرجنگ ٹیکنالوجی ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو انکارپوریٹ کر کے میڈیکل اکوپمنٹ بنانا میرے خیال میں یہ بہت ایک بڑا بریک تھرو ہے. اور پشاور کے لوکل بچے، کے پی کے لوکل بچے اگر اس طرح کے پروڈکٹس بنا لیتے ہیں، ہمارے یہاں پہ سینٹر فار آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، سینٹر فار ایکسلنس ہے، وہاں کے گریجویٹس اسی طرح کے پروڈکٹس پہ کام کرتے ہیں. اور ان کے پروڈکٹس بہت ساری اس طرح کی انٹروڈیوس ہو چکی ہیں، ہاسپٹلس میں بھی یوز بھی ہو رہی ہیں، لوکل ہاسپٹلس میں یوز ہو رہی ہیں. سو بہت ساری اس طرح کی اچھی مزے کی سٹوریز ہیں. یہ بتائیں عاصم کہ اپلائی کرنے کے لیے کیا کے پی سے تعلق رکھنا ہی ہے یا کوئی کسی اور صوبے کا اسٹارٹ اپ، اسپائرنگ اسٹارٹ اپ این آئی سی پشاور میں؟ آئی تھنک یہ پنچنگ سوال ہے. نہیں مطلب دیکھیں آبویسلی ہم تو کہتے ہیں تم کراچی جاؤ، تم لاہور جاؤ، یہ اس پہ حق کے پی والوں کا ایسا وہ آپ کی بات کہ اچھا سو بہت سارے ہمارے لیے کوئی بیریئر نہیں ہے اس چیز پہ، ہم باؤنڈ نہیں ہے کہ ہم نے صرف. اور پھر میں کہتا ہوں کہ جب سے یہ ورچوئل کا راستہ کھلا ہے
तो इट हैज़ ओपनड अप एवेन्यूज़ फॉर इवन पाकिस्तान से बाहर के लोग हमारे पास अप्लाई करते हैं। हमारा बल्कि एक रिसेंटली मंडी बहाउद्दीन के हमारे एक स्टार्टअप थे। तो बहुत सारी रिमोट जगहों से भी आ जाते हैं। तो केपी का कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली एक लॉ नहीं है, ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है कि जी बाहर से नहीं, लेकिन ऑब्वियसली चूंकि बना पेशावर में है, केपी के लिए बना है, हमारा मैंडेट भी केपी के ही इकोसिस्टम को बनाना है। तो हमारी कोशिश ये होती है, और हमारे पास ऑब्वियसली 95-98% स्टार्टअप्स यहीं के ही आते हैं। लेकिन अगर कोई एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर केपी से बाहर भी बैठा हुआ अगर अप्लाई करता है, तो हमें लगता है कि उसको इंडक्ट करके हमारे केपी के स्टार्टअप्स की बहुत अच्छी लर्निंग हो सकती है। ओके, हाँ, एक दूसरे से भी तो लर्न करते होंगे। जी बिल्कुल, ऐसे ही है। तो एक दूसरे से वो लर्निंग के लिए हम वी डोंट हैव सच बैरियर्स। आसिम से गपशप का सिलसिला जारी है। मुझे और सबीन को छोटा सा एक ब्रेक दें, ब्रेक के बाद अभी मिलते हैं। आसिम इसहाक, डायरेक्टर NIC पेशावर हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा आसिम, अभी ब्रेक से पहले आपने बड़ा इंटरेस्टिंग एक डिजिट हमारे सामने रखा कि 25 से 30 की गुंजाइश है NIC पेशावर में स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करने के लिए एक 6 महीने के साइकिल में, लेकिन एप्लीकेंट्स 350 से 400 होते हैं। तो ऐसी मेरे जहन में ख्याल आ रहा था कि एक आइडियल सिनेरियो ये नहीं होना चाहिए, या ये क्या आप लोग भी इस तरफ को बढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान में 8 नहीं बल्कि इससे कहीं ज़्यादा इंक्यूबेशन सेंटर्स हों, कोहाट का अलग से हो, स्वात में अलग हो, सियालकोट का अलग हो, मुल्तान का अलग हो, क्या इस तरफ भी आगे चीज़ बढ़ेगी? बिल्कुल, देखें, जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, उसी तरह से हर एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव्स लिए हैं, और इसी तरह के इंक्यूबेशन सेंटर्स उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में उस ब्रेन ड्रेन को, उस सपोर्ट को उधर उस डोर स्टेप पे प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए हैं। तो मेरे ख्याल में इंक्यूबेशन सेंटर्स एक बड़ा क्रिटिकल एलिमेंट है स्टार्टअप इकोसिस्टम बिल्ड करने का। लेकिन ये एक वाहिद एलिमेंट नहीं है, इसके साथ साथ और बहुत सारी सपोर्ट टीयर्स की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे अब केपी में अगर मैं कहूँ, तो केपी में अगर हम टेक बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स देखना चाहते हैं, तो हमें ज़रूरत है कि बहुत सारी टेक कंपनीज़ अपने हेड ऑफिसेज़ यहाँ पे खोलना शुरू करें। इंक्यूबेशन सेंटर से तो एक ख़ास लेवल तक की सपोर्ट मिल सकती है, लेकिन इंडस्ट्री हैंड होल्डिंग के लिए हमारे पास, अगर जब तक लोकल इंडस्ट्री नहीं बनी होगी, तो तब तक हमारे टेक स्टार्टअप्स एक लेवल से बियॉन्ड जा नहीं सकेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हाँ, मतलब उधर से तो फैक्ट्री में माल आ रहा है, लेकिन आगे उसकी डिमांड और उनको फाइनेंस किसने करना है, इन्वेस्टर्स कहाँ से आएंगे, वो भी तो एक एलिमेंट। एग्जैक्टली। सो कहने का मकसद ये है कि एक कंड्यूसिव, एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना हर एक गवर्नमेंट का, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है, उनका काम इसी हद तक है। जहाँ पे गैप्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि आप हज़ारों की तादाद में इंक्यूबेशन सेंटर सिर्फ बना दें और उसके साथ सपोर्ट में और सपोर्ट ना टीयर्स ना। लेकिन सपोर्ट तो साथ साथ आई बिलीव कि चलती रहती है, और बहुत सारे लोग हैं जो कि इस तरह से सपोर्ट कर भी रहे होते हैं इनिशिएटिव्स को। लेकिन आई बिलीव कि बहुत सारे मुझे लगता है कि अगर हम सेंटर्स बना दें तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अकोमोडेट हो सकेंगे। और अभी आजकल हमारे यंगस्टर्स हैं जिनके पास आइडियाज़ हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, सो मेरे ख्याल में उनको एक थोड़ी सी सपोर्ट भी काफ़ी होती है। काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कि राइजिंग पाकिस्तान में हम अपने गेस्ट सेगमेंट में बुलाते हैं, और वहाँ पर उनको सिर्फ वो बताते हैं कि उनको एक थोड़ी सी सपोर्ट मिली और आगे जाके अपने लिए उन्होंने रास्ते खुद से तलाश किए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन मैं फिर इस पॉइंट पे एम्फसाइज़ करूँगा कि एक ख़ास लेवल तक हम लेके जा सकते हैं। उस लेवल से बियॉन्ड जाने के लिए हमारे बहुत ज़रूरी है कोलैबोरेशंस की। एकेडीमिया का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, रेगुलेटर्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, इंडस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, फिर इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर का अपना एक रोल है। तो जब तक ये 3-4 एंटिटीज़ मिल के कोलैबोरेटिवली एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करेंगे,
انکیوبیشن سینٹرز اس کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور چیزوں پہ بھی بہت کام کی ضرورت ہے لوکل انڈسٹری بنانے کے لیے. اچھا عاصم، اگلے سوال کے ساتھ ساتھ میں کنٹرول روم سے کہوں گا کہ وہ کچھ تصاویر بھی ہمیں دکھائیں جو کہ آپ کے NIC پشاور کی اسٹل امیجز ہے، تاکہ ہمارے ویورز کو، ہمارے ناظرین کو ہم ایک طرح سے تھوڑی سی سیر بھی کرائیں کہ NIC اندر سے لگتا کیسا ہے، دکھنے میں کیسا ہے. اور ان تصویروں کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ذرا ایکچوئل بالکل آسان الفاظ میں بتائیں کہ ایک سٹارٹ اپ کو جب آپ آن بورڈ لے لیتے ہیں تو 6 مہینے اس جگہ، یہ تصاویر جب ہم دیکھنے جا رہے ہیں، ان میں اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے، اس جگہ کو وہ کیسے یوز کرتے ہیں؟ دیکھیں، ایک بڑی منفرد قسم کی فیسلٹی ہے. میرے خیال میں پشاور کے جو لوکلز ہیں اگر وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے کہیں گے تو پشاور میں NIC پشاور جیسی کوئی جگہ نہیں ہے. یونیکنیس ان دا سینس کہ بڑی فیوچرسٹک جگہ ہے، بڑی ایک ایمبینٹ انوائرمنٹ ہے، بڑا کنڈیوسو اسپیس ہے. آپ جب اسٹیپ ان کرتے ہیں تو آپ کے بہت سارے آپ کا ہورائزن کھل جاتا ہے. تو ایک تو وہ جو جس طرح سے ڈیزائن ہوئی ہے وہ اسپیس، اور جس طرح سے اس کی سیٹنگ ہوئی ہے، وہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے. 6 مہینے میں اسٹارٹ اپس کی جرنی یہ ہوتی ہے کہ ان کو آبویسلی یہ ایک ورلڈ کلاس فیسلٹی ہے. یہاں پہ ان کو فزیکل اسپیس کے ساتھ ساتھ ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ ملتا ہے. بالکل یہ پبلک ٹرانسپورٹ کے دہلیز پہ ہے، سو خواتین کا آنا جانا بڑا آرام سے ہے. سو ایک جو ہماری کوشش ہے تھرو NIC، ہم چاہتے ہیں کہ ویمن امپاورمنٹ کو ہم فوکس کریں. جب تک خواتین ہماری اکانومی کا فارمل حصہ نہیں بنیں گی، ہمارے جتنی بھی یہ فائنینشیل ووز ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. تو یہ ایک بڑا اچھا اس کا یہ فیچر ہے کہ بالکل جو آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ گزر رہی ہے اس کے سامنے ہی NIC پشاور ہے. پھر یہاں پہ جب وہ آتے ہیں تو ایک کریکلم ہے ہمارا فاؤنڈر انسٹیٹیوٹ کا، جو کہ سلیکان ویلی کا ہی ایک ادارہ ہے، وہاں سے ہم نے ڈرائیو کیا ہوا ہے. اسی فاؤنڈر انسٹیٹیوٹ کے کریکلم کو ہم نے اپنے بچوں کو یہاں پہ سکھاتے ہیں. کیوریٹ کیا ہوا ہے ایز پر لوکل نیڈس، لیکن بیسکلی بزنس سائڈ، مارکیٹنگ. سو آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لیگل میکینکس کہ ایک اسٹارٹ اپ کی رجسٹریشن ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اس نے اگر کسی کے ساتھ پارٹنرشپ اگریمنٹ کرنا ہے تو اس کی کیا موڈس آپرینڈائی ہوگا، اگر اس نے اپنا بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے تو اس کے لیے کیا کیا کاغذات درکار ہیں، SECP کے ساتھ رجسٹریشن کیسے ہوگی، ٹیکس ریگولیٹر کے ساتھ رجسٹریشن کس طرح ہوگی. سو اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک بزنس کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، پھر ان کا برانڈنگ، ڈیزائننگ، ان کا امیج جو برانڈ امیج بنتا ہے، برانڈ پرسونا بنتا ہے، اس پہ کام کرنا. پھر گو ٹو مارکیٹ اسٹریٹجی ان کی کیا ہوگی، ان کی پچ میں کیا ہوگی، انویسٹر سے کیا آسک ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں 6 مہینے کے پیریڈ میں ان کو بتائی جاتی ہیں. بہت سارے نامور ہمارے انٹرپرینورز ہیں، چونکہ اب میں جس طرح بار بار کہتا ہوں کہ ڈیجیٹل نے بڑا آسان کر دیا ہے، تو ہمارے جو اسٹارٹ اپس ہیں کہ پاکستان سے جو نکلے ہیں، جنہوں نے بہت اچھے پیسے ریز کیے، ان کو ہم انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ آ کے ہمارے اسٹارٹ اپس کے ساتھ بیٹھ کے اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں، اور تاکہ ان کی جرنی سے جو ان کے گیپس ہیں، جو ان کے فال بیکس تھے، جو ان کی سکسیسز تھیں، اس سے سیکھ کے ہمارے اسٹارٹ اپس اپنی جرنی کو آگے لے کے جا سکیں. اچھا، جب آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اتنے پیسے ریز کیے، یہ پیسے ریز کرنا کیا ہوتا ہے اور کیا یہی موٹیو ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہم نے بڑا ایک ٹپیکل سائیکل بنا دیا ہوا ہے اپنے اسٹارٹ اپس کا. حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ ایک اسٹارٹ اپ ریز کرے گا ہی تو تب ہی وہ سکسیزفل ہوگا، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ. ریز کرنے سے مراد ہے انویسٹمنٹس. جی آبویسلی جب انویسٹمنٹ کسی بھی بزنس کو چلانے کے لیے آپ کو پیسے ریکوائرڈ ہوتے ہیں، اور ینگ انٹرپرینورس کے پاس اس طرح کا اس لیول کا پیسہ نہیں ہوتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں ملینز آف ڈالرس کی. وہ پیسے آپ کو VC بیکڈ یا وینچر کیپٹلسٹ سے یا اس طرح کی انسٹیٹیوشن سے وہ پیسے آپ کو ملتے ہیں. تو وہ آبویسلی جب انویسٹر کانفیڈنٹ ہے کہ وہ ایک اسٹارٹ اپ میں پیسے ڈال رہا ہے، تو آبویسلی وہ آپ کو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس کا بزنس کیس، بزنس ماڈل بڑا اسٹرانگ ہے اور یہ بہت کم ٹائم میں گرو کر سکتا ہے. سو ایک چیز جو کنونشنل بزنس اور ایک اسٹارٹ اپ میں مختلف ہے وہ یہ ہے کہ اسٹارٹ اپ اسکیل کرتا ہے بہت جلدی،
اور اس میں ایلیمنٹس ہوتی ہیں انوویشن کی. اور ایک کنونشنل بزنس آبویسلی آپ دیکھ لیں, اگر کوئی فاسٹ فوڈ ہے یا کوئی ایک فوڈ جوائنٹ ہے یا ریٹیل اسٹور ہے, تو اس کی ایک بڑی ایک کنونشنل قسم کی اسٹوری ہوتی ہے. وہ ایک اس طرح کے گراف پہ چل رہا ہوتا ہے, اسٹڈی گراف پہ چل رہا ہوتا ہے. اور اسٹارٹ اپ کا گراف اٹس لائک ہاکی شیپ گراف پہ چل رہا ہوتا ہے, تو ایک دم سے وہ اسکائی راکٹ کر جاتا ہے. تو انویسٹمنٹ ضروری ہیں. انویسٹمنٹس ہم نے بنایا ہوا ہے ایک کریٹیکل ایلیمنٹ ایک اسٹارٹ اپ کے سکسیس میں, لیکن انفارچونیٹلی یہ میرے خیال میں یہاں پہ تھا. اچھا, بزنس کو اگر آپ نے سسٹین کرنا ہے تو اس کی کیا سب سے آپ کیا ٹپ دیں گے؟ کوئی ایسی ٹپ جس سے آپ کہہ سکتے ہو کہ ہاں اس کو $1 million ایڈوائز ہے, مانگ رہی ہے. ایڈوائز بالکل توثیق دیتے ہیں وہ, تو میں نے کہا یہ میں آپ سے پوچھوں ذرا. دیکھیں, بزنس کو سسٹین کرنے کے لیے آئی تھنک ابھی ریسنٹلی چند ایک اسٹارٹ اپس فیل ہوئے, جس کے پیچھے ایک ریزن یہ تھی کہ انہوں نے اپنی آپریشنس کو سبسڈائز کیا. تو جب آپ ان آرگینکلی کوئی بھی کام کریں گے, آپریشنس کو سبسڈائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اف یور کاسٹ آف آپریشن از $X اور آپ -$X میں کوئی چیز سیل کر رہے ہیں, تو یہ ایک ان آرگینک کام ہے. جب بھی آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ کا بزنس سسٹین نہیں کر سکتا ہے. آرگینکلی اگر آپ ایک بزنس کو لے کے چلیں گے, آٹومیٹکلی وہ سسٹین کر سکے گا. جتنی آپ کی آپ جتنے بھی لوکل پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے, اتنی ہی آپ کی بزنس کی ریلیونس زیادہ ہوگی. تو یہ میرے خیال میں چند ایک ایلیمنٹس ہیں جو کہ بزنس سسٹین. کافی فلسفہ اس میں کافی آ گیا ہے, تکنیکی ماہر والا فلسفہ, لیکن جو میرا خیال ہے جو بزنس کو سمجھتے ہیں یا جو ینگ انٹرپرینیورز یا ینگ اسٹارٹ اپ ایمبیشس قسم کے بچے بچیاں اس وقت ہماری گفتگو سن رہے ہیں, آپ کو عاصم کی بات ڈیفینیٹلی سمجھ آ رہی ہوگی. کیا اس کے اندر کوئی ایج لمٹ بھی ہے کہ آپ بالکل صرف ینگ لوگوں کو؟ نہیں, ہمارے ہاں تو کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. ہمارا ینگسٹ فاؤنڈر جو ایک بچی رہی ہیں, او لیولس کی بچی تھی, 12-13 سال کی, تو وہ ینگسٹ ہماری انکیوبیٹی رہی ہیں. اور میرے خیال میں اولڈسٹ ایک ڈاکٹر, پریکٹسنگ ڈاکٹر رہے ہیں بہت, میرے خیال میں لیٹ 40s ارلی 50s میں. تو ایج لمٹ کوئی نہیں ہے. انٹرپرینورشپ آپ کسی بھی عمر میں پرسو کر سکتے ہیں ایز اے کیریئر, اور انکیوبیشن سینٹر کا وہ بھی بینیفٹ بھی آپ کسی بھی عمر میں لے سکتے ہیں. کوئی ہمارے لیے کوئی اس میں بیریئرز نہیں. What are your future plans? انشاءاللہ میں آئی انٹینڈ ٹو اسٹک ٹو پشاور. کے پی میں اس ایکو سسٹم کو بڑھتے دیکھنا چاہتا ہوں, اس کو ایک ڈیجیٹل ہب کے طور پہ مرج ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. چاہتا یہ ہوں کہ یہاں پہ اسٹیبلٹی آئے, یہاں پہ بچوں کو اچھے مواقع ملیں, اچھی ایجوکیشن سسٹم ہو, اور کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز پہ کام ہو, اور اسی سسٹم کا ایک حصہ بن کے رہنا چاہتا ہوں. کیونکہ ہمیں عموماً جب ہم اسٹارٹ اپ سین کے اس پورے ایکو سسٹم کی ہم بات کرتے ہیں تو عموماً لیٹس بی ویری آنیسٹ, عموماً بات کراچی, لاہور, اسلام آباد یا راول پنڈی پہ آ کے ختم ہوتی ہے. نہیں ہم سوچتے کہ فیصل آباد, پشاور, کوئٹہ, یہ علاقے اور یہ شہر بھی اس نیشنل ایکو سسٹم کے اندر کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. بالکل. اور یہاں آپ کو آج کی اس پشاور کی نشست میں مدعو کرنے کا بنیادی مقصد ہمارا یہ بھی تھا کہ ہم اپنے ناظرین تک, رائزنگ پاکستان کے ناظرین تک یہ بتائیں کہ اب آپ کو اسٹارٹ اپس یا انوائرمنٹل ایکو سسٹم, انٹرپرینوریل ایکو سسٹم کے اندر آپ نے ایگزسٹ یا کو ایگزسٹ کرنا ہے, تو ضروری نہیں کہ آپ نے پرانے وقتوں کے اندر جیسے عاصم کہہ رہے تھے اسلام آباد کا رخ کرنا ہے یا لاہور کا رخ کرنا ہے. اب پشاور بھی وہ اپرچونیٹیز دے رہا ہے. بالکل, which is great. بالکل. میں بس اس نوٹ پہ میرے خیال میں اس کو کلوز کروں گا کہ ڈیجیٹل از دا فیوچر. اور ہمارے پاکستان کے جتنے چیلنجز ہیں ابھی, جو ہمارا یہ اتنا ریسیشن والا اور یہ اتنا فائنینشیل وریز ہماری چل رہی ہیں, اس کا اگر ہم اپنی آئی سی ٹی ایکسپورٹس پہ فوکس کریں, اپنی ٹیکنالوجی بیس اسٹارٹ اپس پہ فوکس کریں, ان کے لیے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں, جو کہ این آئی سیز کر رہے ہیں, جو کہ ریگولیٹرز کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں بہت سارے ہمارے مسائل کا حل اس سے نکل سکتا ہے, اور ہم ایک سسٹینیبل, ایک ڈیولپنگ کنٹری کے طور پہ ایمرج ہو سکتے ہیں. عاصم, تھینک یو ویری مچ. بہت لطف آیا آپ سے بات کر کے, بڑا ڈفرینٹ
स्टार्ट अप्स का पर्सपेक्टिव हमें यहाँ पेशावर में आके मिला है ना सभी। एग्जैक्टली और कुछ थोड़ी जो मुश्किल बातें थी उसके अंदर नहीं, वो- मेरे ख्याल में जो फील्ड के लोग तुम्हारे हैं लिए वो नहीं थी, वो डेफिनेटली मेरे लिए नहीं थी, वो हमारे जिनके लिए लिए थी उनको समझ आ गई। एग्जैक्टली वो उनको समझ आ गई होगी और यकीनन उनके लिए बहुत फायदेमंद होगी। थैंक यू सो मच, Thank you so बहुत much. अच्छा लगा आसमान से मिलकर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने राइजिंग पाकिस्तान का ये स्पेशल एपिसोड मेरे और सबीन के साथ एक्सपीरियंस किया। हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारे सोशल्स आपके पास है, हमें ज़रूर बताइएगा कि आज की नशिस्त कैसी रही। कोई आपकी कहानी हो, आपके कोई कारोबार की, कोई स्टार्टअप का कोई एक्सपीरियंस हो, कोई कहानी आपके यहाँ मैंने भी अपनी कहानी सुनानी है, तो हमें लिख डालिए अपने नाम और जगह के नाम के साथ। ज़िंदगी में फिर मौका मिला तो किसी और मेहमान के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा खुदा हाफिज़। हाफिज़।